الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چہار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی سر تاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول لب پھول دہن پھول زقن پھول بدن پھول کیا بات رضا اس شمنستہ میں کرم کی ظاہرہ ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. سبحان اللہ. نبی رحمت شفیع امت تاجدار ختم نبوت شمع بزم رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میلاد کے ذکر کی محفل سجی. سبحان اللہ. میلاد کا مطلب ہوتا ہے ولادت. تو جب ہم کہتے ہیں نا محفل میلاد تو اس کا مطلب ہوتا ہے محفل ذکر میلاد کہ ولادت کے ذکر کی محفل. پھر اس ضمن میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوصاف جمیلہ آپ کے کمالات عالیہ اور آپ کے معجزات والا کا ذکر ہوتا ہے. آپ کی تعلیمات بھی اسی ضمن میں ذکر ہوتی ہیں اور ترغیب یہ دی جاتی ہے سننے والوں کو کہ آؤ میلاد مناؤ اور میلاد والے آقا کی سنت پر عمل پیرا ہونے کے لیے تجدید عہد کرو. آج میری آبادی میں ایک نوجوان چھوڑنے کے لیے مسجد میں آ رہا تھا تو یہ دیکھیں کہ پوچھا جاتا ہے نا کہ جی آپ میلاد منا رہے ہیں, ہر طرف یہ جو صدائیں بلند ہو رہی ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں, یہ ہر سال آپ مناتے ہیں, اس کا ایک مقصد کیا ہے؟ تو ٹھیک ہے اس چیز کی تو ہم بھی مذمت کرتے ہیں کہ بعض لوگ کچھ خرابیاں, کیونکہ عوامی یہ جشن ہوتا ہے ساری مخلوق اس میں, ساری کائنات والے اس میں شامل ہوتے ہیں, تو عام لوگ کچھ اپنی محبت کے انداز میں کچھ ایسے کام کر جاتے ہیں جن پہ ہم بھی ان کی رہنمائی کرتے ہیں کہ ایسے کام جو کہ آپ کو ذکر رسول کی بجائے کسی اور طرف لے جائیں ان سے بچیں. سوئے حجاز جو کام لے کر جائیں, گنبد خضرا کی روشنی کی طرف جو کام لے کر جائیں وہ کریں. جیسے آپ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے یہ ذکر کر رہے ہیں, اور بھی انداز ہے, گھروں کو سجائیں, گلیوں کو سجائیں, لیکن رات اور دن کچھ نوجوان بالکل لا تعلق ہو کر گلیوں بازاروں میں ہی گزار دیتے ہیں. تو آپ ان کو بھی دعوت دیں کہ آئیے اللہ کے گھر میں درود کی محفل سجی ہے, اس میں شامل ہو جائیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مولود کی محفل سجی ہے, اس میں شامل ہو جائیں. اوصاف و کمالات سنیں تو انقلاب آتا ہے جب ہر کوئی سنتا ہے حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں. پھر کنیکشن دل کا جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑتا ہے تو ایسے لوگ موجود ہیں, ایسے جوان موجود ہیں کہ ان کا دل سوچتا ہے اور وہ یہ اس عمل پر مجبور ہوتے ہیں کہ وہ سوچیں کس کی بات ہو رہی ہے, ان کی شان کیا ہے, ان کی تعلیمات کیا ہے, ان کا پیغام کیا ہے. سبحان اللہ. یہ حکمت ہے. اور میں بتا رہا ہوں کہ وہ نوجوان مجھے کہنے لگا کہ قاری صاحب آج نا میں نے میلاد شریف کی دن یہ سوچا ہے تو میں نے آج سے داڑھی کی سنت رکھنے کی نیت کر لی ہے اور آج میں نے داڑھی کے لیے خط کرایا. اب اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ
میلاد جو ہے، ذکر میلاد کی محافل جو ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظمتوں کے ترانے سنانے سے جوانوں کے دل میں عشق مصطفیٰ کی چنگاری بھڑک اٹھتی ہے۔ ایک دن آواز بدلیں گے یہ ساز، چہچہا کوہرام ہو بھی جائے گا، بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا۔ اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ جو ہوکا ہم دیتے ہیں، یہ جو صدائیں ہم دیتے ہیں، لبیک 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 یا رسول اللہ، سرکار کی آمد مرحبا، تو توجہ دلاتے ہیں آنے والی نسل کو۔ اور ان محافل میں اپنے ان بچوں کو لے کر آیا کریں جو ڈوری مون اور اس طرح کی چیزوں کو دیکھ دیکھ کے ان کا دماغ خراب ہو رہا ہوتا ہے، ان کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں کے نغمے سنایا کریں، اور ان کی زبان پر جب نعت مصطفیٰ جاری ہوں گے انشاءاللہ تعالی اللہ کا کرم ہوگا، کبھی جسم پر نظام مصطفیٰ بھی نافذ ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ محافل ان کی بڑی برکات ہے۔ آپ سب محبت میں آئے ہیں نا، تو جو محبت میں آئے رب اللہ نوازے کہ سبحان اللہ۔ جو جس سے محبت کرتا ہے نا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے انت مع من احببت، تو اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ تیری محبت ہے۔ سبحان اللہ۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم پر بڑا کرم کیا، سوال کر دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ لوگ وہ اللہ والے ہیں، بڑے پیارے ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں، لیکن میں عمل میں ان کے برابر نہیں پہنچتا، عمل میں کچھ کمزوری ہے۔ فرضی سوال تھا، تو عرض کیا کہ کیا میری محبت کام آئے گی؟ میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انت مع من احببت، تو انہی کے ساتھ ہوگا جن سے تیری محبت ہے۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، لیکن جو کچھ بھی ہیں سرکار کی امت میں ہیں، اور سرکار کے عشق میں میلاد کی محفل میں ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہے کہ نہیں محبت؟ یہ سرکار کی امت ہے، سب سے اعلیٰ امت ہے۔ میں پہلی امتوں کے ایک واقعے کی طرف اشارہ کرتا چلوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں سے ایک شخص بہت گناہگار تھا، معاشرہ کے اندر بھی اس کی کوئی عزت نہیں تھی۔ جب وہ فوت ہوا تو اس کو لوگوں نے کوڑے کے ڈھیر پہ پھینک دیا کہ یہ شرابی ہے، اور یہ ہم جیسے کہہ رہے ہیں نا کہ سنی سن ہو جاتے ہیں، تو وہ سن نہیں، وہ ٹن شراب میں رہتا تھا، یعنی عمل کے لحاظ سے بہت کمزور تھا۔ اس کو پھینک آئے کوڑے کے ڈھیر پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، اے موسیٰ تم جاؤ اور اس کو غسل کا انتظام کرو، کفن کا انتظام کرو، اس کا جنازہ تم خود پڑھاؤ۔ لوگوں کو بھی بلایا کہ جنازہ ہو گیا، عرض کی الہ العالمین، لوگوں میں تو یہ بڑا مشہور تھا کہ یہ بدکار ہے، یہ شرابی ہے، اس کا عمل اچھا نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ، ایک مرتبہ تورات کے نسخے میں اس نے نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھا تھا، محبت سے اسے خوشبو لگائی تھی، اسے چوما تھا، اس ایک عمل کی وجہ سے ہم نے اسے بخش دیا۔ سبحان اللہ۔ ایک عمل محبت کا۔ آپ سب کس لیے بیٹھے؟ کس وجہ سے بیٹھے؟ محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی لیے بیٹھے ہیں نا۔ یقین کریں، یہ شکوک و شبہات کی دنیا سے نکل آئیں، یقین سے کہیں آج نام مصطفیٰ سے محبت ہے تو محفل سجائے بیٹھے ہیں نا، اور یہ نام کوئی ہمارے ذکر کا محتاج نہیں۔ ہم آج یہاں ہیں، کل نہ ہوں گے، مگر یہ محفل سجی رہے گی۔ یہ ازل سے ابد تک جاری ہے سلسلہ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کا امتی جو ابھی مکلف ہی نہیں تھا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا، اس نے
محبت مصطفیٰ میں صرف نام مصطفیٰ کی تعظیم کی، اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش فرما دی۔ تو جو امتی، ادھر ابھی ابو لہب کی مثال تھی نا کہ چچا ہو کر بھتیجا سمجھ کے خوشی منائی، تو عذاب میں تخفیف کا ایک انداز اسے ملا، حالانکہ اللہ تعالیٰ جس پر عذاب کرتا ہے پھر تخفیف ہوتی نہیں، فلا یخفف عنہم العذاب، کفار کے لیے خاص کر۔ لیکن یہ سارا معاملہ ان کا تھا، اس کا تھا جو مانتا ہی نہیں تھا۔ تو اگر ماننے والے محبوب کے ذکر میں، محبوب کے میلاد کی محفل میں آ کے محبوب کے نعرے لگائیں گے، ان کو اللہ تعالیٰ کتنا عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا یہ رشتہ دعا کریں کہ تا دم مرگ قائم رہے، دنیا سے جائیں تو عشق مصطفیٰ کی یہ دولت ساتھ لے کر جائیں۔ یا الہی جب رضا خواب گراں سے سر اٹھائے، دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ۔ یہ سارا محبت کا معاملہ ہے۔ آپ محبت میں بیٹھے ہیں، میں ابھی تورات کا ذکر کر رہا تھا، جمعہ کی نشست سے میں نے آگے سلسلہ چلانا تھا، وہاں پر ہم نے یہ کہا تھا قرآن کریم کی سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 میں اللہ تبارک و تعالی نے میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان یہ بیان کی، یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ اس محبوب کا ذکر تو تورات میں بھی یہ پاتے ہیں، انجیل میں بھی پاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس پر بخاری شریف کی ایک حدیث شریف، حدیث کا نمبر نوٹ کریں 2125۔ حضرت عطا تابعی ہیں، ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان سے عرض کرتے ہیں کہ مجھے آپ بتائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کون کون سی صفات تورات میں آئی ہیں؟ ان کا اجل ٹھیک ہے بتاتا ہوں، واللہ انہ لموصوف فی التوراۃ ببعض صفاتہ فی القرآن۔ اللہ کی قسم، جیسے قرآن میں نبی پاک کی نعتیں بیان ہوئی ہیں نا، اسی طرح کی کچھ نعتیں تورات میں بھی آئی ہیں۔ نبی پاک کے اوصاف کا، آپ کے اوصاف جمیلہ اور فضائل حمیدہ کا ذکر تورات میں بھی اسی طرح موجود ہے۔ پھر وہ کون سا ذکر ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ یہ قرآن حکیم میں بھی ہے تو یہ تورات میں بھی ہے۔ اے نبی، بے شک ہم نے تجھے شاہد گواہ بنا کر، مبشر خوشخبری دینے والا بنا کر، نذیر ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ وحرزا للأمیین، اور امیوں کا محافظ بنا کر بھیجا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب سے تورات میں، انت رسولی انت عبدی ورسولی سمیتک المتوکل۔ تو میرا خاص بندہ بھی ہے، میرا خاص رسول بھی ہے، میں نے تیرا نام متوکل رکھا ہے۔ متوکل اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے والا۔ اور یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات سنتے سنتے اسی نوجوان کی طرح جس نے آج داڑھی رکھنے کی نیت کی ہے، آپ بھی یہ نیت کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان خصائل حمیدہ اور اوصاف جمیلہ پر عمل کرنے کی ہم بھی کوشش کریں گے۔ کہہ دیں زور سے انشاءاللہ۔ لیس بفظ، وہ محبوب تند مزاج نہیں ہوگا، سخت مزاج نہیں ہوگا، ولا غلیظ، نہ سخت دل والے ہوں گے، جیسے سورہ آل عمران میں بھی ہے کہ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اے محبوب، اگر آپ سخت مزاج ہوتے، آپ سخت دل ہوتے، یہ لوگ آپ کے پاس نہ رہتے، یہاں سے ادھر ادھر ہو جاتے۔ تو محبوب رحمت عالم ہیں، محبوب جو ہیں ان کی میٹھی میٹھی پیاری پیاری حسین باتیں ہیں، جو بھی ان کے در پہ آتا ہے ان کا ہو جاتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ صفت۔ پھر فرمایا
کہ تورات میں یہ بھی ہے ولا سخاب فی الاسواق، وہ محبوب بازاروں میں شور مچانے والا نہیں۔ نوجوانوں کی طرف خاص میں متوجہ ہوں کہ ہمارا گفتگو کا انداز، وے آف ٹاکنگ، ہمارا آپس میں بولنا چالنا، ایک دوسرے کو الیک سلیک کرنا، بلانا، گالی کے ساتھ بلانا، ابے تبے اوئے، چلانا، بازاروں میں شور مچانا۔ اور معاف کیجئے گا، میلاد مناتے ہوئے بھی نعرے لگانا اس کی نہیں میں کہہ رہا، لیکن ویسے کہ لوگ اب دیکھنا کہ یہ روڈوں کے اوپر طوفان بدتمیزی برپا کرتے ہیں، وہ چاہے میلاد ہو، چاہے عید الفطر ہو، چاہے عید الاضحیٰ ہو۔ یہ نہیں کہ کوئی کہ جی میلاد کی طرف دوڑے، عید الفطر پہ بھی ایسے کئی غیر شرعی کام ہوتے ہیں، عید الاضحیٰ پہ بھی شرابیں پی جاتی ہیں گوشت قربانی کا کھا کر۔ تو اسی طرح 14 اگست کے نام پہ یا کسی بھی نام پہ ہمارے جو نوجوان غل غپاڑا کرتے ہیں اور اس طرح چیختے چلاتے ہیں بازاروں میں، ان کو بھی کچھ تھوڑا سا اس پہ سبق حاصل کرنا چاہیے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی باوقار شخصیت ہے، ولا سخاب فی الاسواق، آپ بازاروں میں شور مچانے والے نہیں ہوں گے، بلکہ بازاروں میں قرآن سنانے والے، لوگوں کو پکڑ پکڑ کے رب کا پیغام سنانے والے۔ پھر یہ صفت بھی کہ ولا يدفع بالسیئۃ السیئۃ ولکن یعفو ویغفر، تورات میں ہے کہ وہ جو محبوب آئیں گے ان کی شان یہ ہے کہ وہ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے بلکہ درگزر کرتے ہیں اور بخش دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں۔ اب آپس میں ہمارا یہ ہونا چاہیے، اہل ایمان کو آپس میں ایک دوسرے کو معاف کرنا چاہیے۔ ہم آپس میں نا ایک دوسرے کو معاف نہیں کرتے اور دشمنوں کے ساتھ جو ہے نا وہ جھپکیاں ڈالتے ہیں۔ دشمنوں کے ساتھ ہم کہتے ہیں جی کہ ٹالرنس ہونی چاہیے، یہ ہونا چاہیے، آپس میں ایک دوسرے کے گریبان کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ بیلنس رکھیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی کہ بالکل ہی اس طرف چلے جاتے ہیں، بعض بالکل اس طرف چلے جاتے ہیں۔ قرآن کا اصول یاد رکھیں، بیلنس، رحماء بینہم اشداء علی الکفار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی شان یہ ہے آپس میں رحیم ہوتے ہیں، کفار پہ سخت ہوتے ہیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفتیں سنیں، رسول رحمت بھی ہیں، رسول ملاحم بھی ہیں۔ بات کرتے ہیں جنگ نہیں ہونی چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ جہاد کے حوالے سے کچھ لوگ جو عالمی سازشیں ہیں اس کے ذریعے لوگوں کو جذبہ جہاد سے دور کیا جا رہا ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں طرف صفات یاد رکھیں، رحمت للعالمین بھی ہیں، نبی رحمت بھی ہیں اور رسول ملاحم بھی ہیں۔ رسول ملاحم کا مطلب جنگوں والے رسول، غزوات جنہوں نے غزوات میں جو نکلے ہیں۔ تو یہ کہنا کہ جی جنگوں سے اسلام نہیں پھیلا یہ بھی غلط۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ صرف جنگوں سے نہیں پھیلا، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق سے، اور جنگ بھی تو نبی پاک کی ایک ادا ہے نا، غزوہ جو اللہ کے حکم کے مطابق لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے جو قتال کیا جائے وہ بھی تو میرے مصطفیٰ کی ادا ہے، سبحان اللہ، وہ بھی تو میرے مصطفیٰ کی ادا ہے۔ تو اس لیے یہ معاشرہ میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، کوئی کہتا ہے تو صرف جنگ کی بات کرتا ہے، اور کوئی کہتا ہے تو صرف امن کی بات کرتا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پکڑیے، اپنی رائے میں نہ ان کی باتوں کو ڈالیے، کوئی ایک طرف پکڑ لے کوئی دوسری طرف پکڑ لے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو دین ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو سارے مضبوطی سے تھامو۔ یہ نہیں کہ ایک کنارہ رسی کا تھام لیا ادھر سے ایک طرف سے چھوڑ دیا، یہ سلسلہ نہیں ہوگا۔ تو بہرحال مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کہاں، کون سی کتاب میں؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ تھک گئے، کون سی کتاب میں؟ تورات شریف میں، ذرا بلند آواز سے کہہ دیں، اور بخاری شریف کے حوالے سے میں سنا رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شان، یہاں یہ کہا کہ وَلَن يَقْبِضَهُ اللَّهُ حَتَّى يُقِيمَ بِهِ الْمِلَّةَ الْعَوْجَاءَ، اللہ تبارک و تعالی اس وقت تک اس محبوب کو اپنے پاس نہیں بلائے گا جب تک کہ ٹیڑے دین کو سیدھا نہ کر دے۔ وَيَفْتَحُ بِهَا أَعْيُنًا عُمْيًا وَآذَانًا صُمًّا وَقُلُوبًا غُلْفًا، اللہ تعالی اس محبوب کی شریعت کے ذریعے،
اس محبوب کی برکت سے اندھی آنکھوں کو بینا کر دے گا، بہرے کانوں کو سننے والا بنا دے گا، اور پردے میں پڑے ہوئے دلوں سے کے پردے ہٹا دے گا۔ یہ کس کی بات ہو رہی؟ آمد مصطفیٰ کی بات ہو رہی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، سرکار کی آمد، بٹھار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، لجپال کی آمد۔ محبوب کی تذکرے جاری رہے۔ بہرحال اب وہ ہم نے پہلی نشست میں، جمعہ کی نشست میں کافی بیان کیا۔ ایک میں اس وقت کا حوالہ لے کر بات کو میلاد کے بیان کی طرف لاتا ہوں۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے صحیفوں میں ذکر ہوا، انہ کائن من ولدک شعوب و شعوب حتی یأتی النبی الامی الذی یکون خاتم الانبیاء۔ اے ابراہیم، تیری اولاد میں قبیلے 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 ہوں گے، یہاں تک کہ ایک وہ نبی آئے گا جو امی ہے، مخلوق میں سے کسی سے نہیں پڑھا، اللہ سے علم حاصل کیا جس نے، وہ آخری نبی ہوگا، وہ آخری نبی، تاجدار ختم نبوت ہوگا وہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے ذکر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ بشارت ملی۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں دو جو نبی ہیں، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے باقی تمام نبی، بعد میں جو اتنے بھی آنے والے نبی انہی کی اولاد سے، وہ خود بھی نبی، ان کے بیٹے حضرت یعقوب بھی نبی، ان کے بیٹے حضرت یوسف بھی نبی، اور حضرت یعقوب کے 12 بیٹوں کی نسلوں میں جو بنی اسرائیل بنے ان میں کئی نبی، سارے نبی جو بعد میں آئے وہ ادھر سے نبوت بنی اسرائیل میں چلتی رہی، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں۔ اور ادھر جو ایک اور بیٹے ہیں اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام، ان کی اولاد میں حضرت عیسیٰ تک ان کی اولاد میں کوئی نبی نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے آخری نبی، اور ادھر اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ابھی تک کوئی نبی نہیں، اور قبیلے 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 ہوتے جا رہے، سلسلہ چلتا جا رہا ہے۔ اچھا، ایک وہ منظر بھی ذہن میں لائیں کہ جب کعبہ معظمہ کی تعمیر کر رہے تھے سیدنا خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا ذبیح اللہ اسماعیل علیہ السلام، دونوں باپ بیٹا نے تعمیر کی تھی، کئی دعائیں کی۔ میں ایک دعا کا ذکر کرتا ہوں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 129، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے ہمارے پروردگار ان میں بھیج، اشارہ تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کی طرف۔ محققین نے کہا، میرے نبی علیہ السلام کا بھی ارشاد ہے، انا دعوت ابی ابراہیم و بشارت عیسیٰ، میں اپنے والد ابراہیم کی دعا بھی ہوں، میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت بھی ہوں۔ اپنی آمد کا ذکر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ کسی نے بڑی خوبصورت بات کر دی، مراد قلب خلیل تم ہو، تجلیوں کے کفیل تم ہو، مراد قلب خلیل تم ہو، خدا کی روشن دلیل تم ہو، یہ سب تمہاری ہی روشنی ہے۔ اے ہمارے پروردگار بھیج ان میں رسولاً، ایک شان والا رسول، تنوین تعظیم کے لیے ہے، عظمتیں بیان کرنے کے لیے، رسولاً، یہ دو زبریں جو ہوتی ہیں نا اس کے بھی معنی ہوتے ہیں عربی میں، بلاغت پڑھنے والے جانتے ہیں۔ تنوین تعظیم کے لیے ایک شان والا رسول، منہم، انہی میں سے، وہ کرے کہ یتلو علیہم آیاتک، انہیں تیری آیات پڑھ کے سنائے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، ان کو کتاب و حکمت سکھائے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور قرآن و حدیث کی تعلیمات سکھا کے ان کے اوپر نظر رحمت ڈال کے ان کے دلوں کو پاک کر دے۔ یہ دعا ہے۔
اسی سنسان وادی میں تیرا ہادی موعود ہو پیدا، کرے جو فطرت انسان کو تیرے نام پہ شیدا۔ تو یہ دعا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے کی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے ہیں اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی اولاد میں سے آگے چل کر آئے عدنان، عدنان کے بیٹے معد، معد کے بیٹے نزار، نزار کے بیٹے مدر، مدر کے بیٹے الیاس، الیاس کے بیٹے مدرکہ، مدرکہ کے بیٹے خزیمہ، خزیمہ کے بیٹے کنانہ، کنانہ کے بیٹے ندر، ندر کے بیٹے مالک، مالک کے بیٹے فیر، فیر کے بیٹے غالب، غالب کے بیٹے لوئی، لوئی کے بیٹے کعب، کعب کے بیٹے مرہ، مرہ کے بیٹے کلاب، کلاب کے بیٹے قصی، قصی کے بیٹے عبد مناف، جن کے پیشانی سے جب نور مصطفیٰ چمکتا تھا تو لوگ ان کو قمر البطحا کہتے تھے کہ یہ تو مکہ کے چاند ہیں، چاند۔ آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ۔ عبد مناف، عبد مناف کے بیٹے ہاشم، کہ جن کی پیشانی سے جب نور مصطفیٰ چمکتا تھا احبار ان کے ہاتھ چوما کرتے تھے۔ ان کے بیٹے عبد المطلب کہ نور مصطفیٰ کی برکت سے جن کے جسم اطہر سے کستوری کی خوشبو آیا کرتی تھی، اور جب اہل مکہ کو کوئی پریشانی ہوا کرتی تھی کوہ شیبہ پہ ان کو لے جایا کرتے تھے، ان کے وسیلے سے دعا کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ مشکل کشائی فرما دیا کرتا تھا۔ اور جب قحط پڑتا، جب بارش نہ ہوتی، انہی عبد المطلب کے وسیلے سے دعا کی جاتی تھی، اللہ تعالی باران رحمت نازل فرما دیتا تھا۔ ان عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ، ذرا آپ بھی کہہ دیں عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر، عبداللہ کا گھر شہر مکہ، اور آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان کی زوجہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر، اور ربیع الاول کا مبارک مہینہ، پیر کی سہانی صبح، اور اس رات ستارے اکٹھے ہو کر ایک جڑمت بنا کر اس گھر کے اوپر جمع ہو گئے، حرم کی پس زمین اور ٹیلے روشن ہو گئے، فرشتوں کی قطاریں بند گئیں، مبارکوں کی صدائیں، اور جانور کوئی ادھر والے ادھر کو بھاگے، ادھر والے ادھر کو بھاگے، سب کہہ رہے ہوں گے فضل رب العلا، اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے۔ ستارے چمکے، روشنی، نور، اجالا، اور ادھر رات جا رہی تھی، صبح آ رہی تھی۔ سیرت نگاروں نے، شیخ محقق شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 3 ٹائم لکھے ہیں، فجر کا بالکل ابتدائی وقت یا درمیان والا وقت یا بہت زیادہ روشن والا وقت، لیکن زیادہ اس کو ذکر کیا گیا کہ جیسے ہی سحری ختم ہوئی نا، اور جیسے ہی صبح صادق طلوع ہوئی، پو پھٹی، وہ وقت تھا۔ اور یہ بھی انہوں نے لکھا ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا وقت یہی تھا، مدارج النبوہ میں، واللہ تعالی عالم بالصواب۔ بہرحال یہ وہ وقت ہے، اجالے، اندھیرے چھٹ رہے ہیں، اجالے بٹ رہے ہیں۔ آپ میرے آہستہ بولنے کی وجہ سے شاید سبحان اللہ نہیں کہہ رہے، بھائی ضروری تو نہیں کہ میں چلا کے بولوں، میرے الفاظ کو دیکھو، اجالے بٹ رہے ہیں، اندھیرے چھٹ رہے۔ استعارہ بھی ہے نا کہ اب وہ آ گئے جن کے صدقے اجالے ہی اجالے ہو جائیں گے، نور اجالا ہوگا، اور یہاں پر ماحول ہی نورانی ہے، کہیں ستاروں کی روشنی، اور ادھر دیکھیے کعبہ کی چھت پہ بھی جھنڈا، بیت آمنہ پہ بھی جھنڈا، شرق و غرب پہ بھی جھنڈا، فرشتے
فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج گاتی تھی، جناب آمنہ سنتی تھی تو یہ آواز آتی تھی۔ تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا وقت ہے، یہودی چیخے، جو نشانیاں جانتے تھے صبح کی، چیخے، او بنی اسرائیل سے نبوت بنی اسماعیل کی طرف چلی گئی، غش کھا کے گر گیا ایک روایت کے مطابق۔ اچھا، مہینے کا انتخاب، دن کا انتخاب، پیر، مہینہ ربیع الاول، اچھا پیر کو ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی، پیر ہی کو آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی، پیر ہی کو آپ مدینہ شریف میں ہجرت کر کے پہنچے، پیر ہی کو آپ کا وصال با کمال ہوا۔ آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے دوشنبہ پیر منڈے اس کو سلیکٹ کیا۔ اب شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بات پڑھ کے میں بڑا حیران ہوا۔ وہ کہنے لگے کہ کوئی کہے کہ جی ربیع الاول ایک اہم مہینہ ہے، کوئی اس کی دیگر فضیلتیں نہیں ہیں، پیر بھی درمیان والا دن ہے، ویسے جمعے کے فضائل بڑے بیان ہوتے ہیں، جمعے میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی اور دیگر معاملات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جمعہ کی عظمت بیان کی، ہم بھی اس کی عظمت مانتے ہیں، جانتے ہیں، لیکن ادھر پیر ہے۔ تو شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں کسی وقت کے، کسی مکان کے وجہ سے نبی پاک کو عظمت نہیں، بلکہ نبی پاک کی وجہ سے ان عام مہینوں کو اور ان عام دنوں کو اللہ تعالیٰ نے عظمت دینی تھی۔ کل کوئی یہ نہ کہے کہ جی رمضان کا مہینہ جو برکتوں والا ہے اس میں نبی پاک کو اعزاز ملا کہ آپ رمضان میں پیدا ہوئے، اور کوئی یہ نہ کہے کہ جمعہ کا دن بڑی عظمت والا ہے تو نبی پاک کو اعزاز ملا جمعے کی وجہ سے کہ آپ جمعے کے دن پیدا ہوئے۔ یہ میں ان کی بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، بلکہ یہ کہا جائے کہ پیر کا اعزاز ہے کہ اس میں میرے اور آقا حضرت محمد مصطفیٰ جلوہ فرما ہوئے، صبح صادق کی سعادت ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سعادتیں بانٹنے آئے، اور ربیع الاول کی عظمت یہ ہے کہ میرے آقا نے تشریف لا کے اس مہینے کو سارے مہینوں سے اعلیٰ بنا دیا ہے۔ تکبیر، اللہ رسالت، یا رسول اللہ، تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، یا غوثیہ، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ۔ شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مدارج النبوہ میں یہی بات لکھتے ہیں، بلکہ انہوں نے ایک اور بڑی خوبصورت بات کی ہے۔ اب محبت کی بات ہے، عشق کی بات ہے، ہر کوئی اپنے اپنے انداز سے سوچتا ہے، ہر بات کو اپنے اپنے انداز سے تولتا ہے، لیکن ہم تو عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے نا جب دعا قبول ہوتی ہے، لیکن کہنے لگے کہ گھڑی وہ بڑی افضل ہے، لیکن اس گھڑی کے برابر نہیں جس